السلام علیکم ویورز، خان ہزاروال چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں محمد افضال خان آکاذی حاضر ہے۔ میرا سلام کو قبول کیجیے۔ تو حسب معمول آپ نے میرے ساتھ مل کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو آئیے مل کر حضور پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امید ہے ویورز آپ نے میرے ساتھ مل کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہوگا۔ اس کی بڑی برکات ہے جی۔ رب کائنات خوش ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنی رحمتیں کرتا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ نے میرے ساتھ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ تو باقی ویورز اور سنائیں، خیریت سے ہیں؟ یہ چینل پبلک کی آواز ہے۔ جہاں پر بھی کوئی مسئلہ ہے آپ مجھے بتائیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کی آواز بنوں گا اور حکومت تک اس مسائل جتنے بھی ہیں ان کو میں پہنچاؤں گا، اور انشاءاللہ اس وقت تک میں پیچھے لگا رہوں گا جب تک وہ مسئلے مسائل جو ہیں نا ہم سب کے وہ حل نہیں ہو جاتے۔ تو دوسرا، اوورسیز پاکستانی بہن بھائیوں کو بھی میرا سلام ہے، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، رب کائنات ان پہ اپنا فضل و کرم کرے۔ تو ان کو بھی کوئی مسئلہ اگر پاکستان میں ہے تو وہ ضرور مجھے بتائیں۔ یہ چینل انشاءاللہ عوام کی آواز ہے، یعنی پبلک کی آواز ہے، اور میں اپنے اس چینل سے آواز اٹھاتا رہوں گا۔ تو باقی دوسرا، اسلام آباد میں بڑی گہما گہمی اور اسی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں آج عمران خان صاحب نے جو سپیچ کی ہے، کیا بات ہے، بڑی زبردست سپیچ تھی ان کی۔ انہوں نے کشمیر پہ، فلسطین پہ ان باتیں جو بات کی ہے بڑی زبردست تھی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ ہوں۔ میں کہتا ہوں کیا بات ہے جی، پتہ چل رہا تھا کوئی لیڈر جو ہے نا وہ اسپیچ کر رہا ہے وہاں OIC کانفرنس میں، بڑی خوشی ہوئی۔ پاکستان کا نام بلند ہوا ہے، مسلمانوں کا نام بلند ہوا ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا لیڈر ہے جناب۔ باقی یہ جو تحریک عدم اعتماد آئی ہے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے جی۔ اب اس پر ووٹنگ ہوگی 28 کو غالباً۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب ایک جلسہ کر رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ عوام کس طرح آ رہی ہے ان کے جلسوں میں۔ یہ عدم اعتماد کی تحریک نے نا عمران خان صاحب کو اور طاقت بخشی ہے۔ عوام جو ہے نا اب ایسے پرجوش طریقے سے ان کے جلسوں میں آ رہی ہے کہ میں حیران ہو گیا ہوں، ہے جی۔ بڑا جوش ولولہ، اور یوتھ جو ہے نا وہ دوبارہ آ گئی ہے ان جلسوں میں۔ یہ تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے، میرے خیال کے مطابق، میں غلط ہوں، لیکن یہ تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے نا پوری قوم اب جو ہے نا اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ جہاں بھی جلسہ ہو رہا ہے وہ جمع خفیر ہے جی، ساری سر نظر آتے ہیں۔ تو عوام نے تو کوئی مہنگائی کا وہ ٹینشن دی ہی نہیں تو وہ جناب اتنے بڑے جلسے ہوتے اگر عوام عمران خان صاحب سے ناراض ہوتی تو بہت مشکل تھا۔ عوام نے مہنگائی کو پس سے پش ڈال دیا اور اس نے کہا کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اور 27 کو اس کا جلسہ بھی ہے اسلام آباد میں، دیکھتے ہیں وہاں بھی بہت بڑا ہجوم ہوگا، ہے جی۔ تو باقی دیکھتے ہیں اب عدم اعتماد پہ جو ووٹنگ ہوگی، مجھے تو یہ امید ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، میرا خیال ہے۔ کیوں ویورز آپ بتائیں، یہ عدم اعتماد تحریک کامیاب ہوگی؟ دیکھتے ہیں اب، ہیں جی۔ یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت بھی ہے،
کیونکہ وہ ہر تقریر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر انہوں نے جو یو این او میں تقریر کی تھی اسلام پہ، ہائے 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 کیا بات ہے جی، خدا کی قسم مزہ آ گیا ہے جی، وہ تو پوری دنیا نے سنی ہے۔ اس تقریر کے بعد بس پھر مخالفت دنیا کی شروع ہوگی، بعض ممالک نے ہے جی۔ تو خیر یہ تو چلتا ہے، لیکن قوم جس لیڈر کے ساتھ ہوگی نا، اور اللہ پاک کی رحمت جس کے ساتھ ہوگی، وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ باقی یہ ہے کہ ابھی دیکھتے ہیں 5 سال پورے ہونے چاہیے عمران خان صاحب کے، پھر جنرل الیکشن ہے اگلے سال ہے جی، تو پھر عوام کا فیصلہ آ جائے گا۔ تو 5 سال تو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، لیکن اپوزیشن نے جلدی کی ہے، اور کچھ لوگ پھر سندھ ہاؤس میں چلے گئے ہیں جی، یہ بھی بڑی بری بات ہے، اور اب ان کے گھروں کے سامنے لوگ لوٹے اٹھا کے پھر رہے ہیں جی، یہ کتنی بےزتی ہے۔ تھوڑا سا صبر کر لیتے تو بہتر تھا۔ وہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ تو بالکل کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کو، وہ تو بار بار کہتا ہے میری حکومت چلی گئی تو مجھے کیا فرق پڑے گا، میں بنی گالہ میں جا کے بیٹھ جاؤں گا ہے جی، لیکن قوم اس کو نہیں جانے دے رہی، یہ خیال کرے، قوم اس کے ساتھ ہے۔ پاک فوج زندہ باد ہے جی، پاک فوج پہ بھی انگلیاں اٹھیں کئی دفعہ جلسوں میں ہے جی، لیکن پاک فوج ہے بھائی، اس کی وجہ سے ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں، خدا کی قسم۔ پاک فوج ہے، آئی ایس آئی ہے، ہماری بری بحری ہوائی یہ فورسز جو ہیں نا، ان پہ جان قربان جی، ان میں ہمارے بھی بچے ہیں نا جی، ہیں جی، کتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ آج ہم جو آزادی کا سانس لے رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی وجہ سے لے رہے ہیں، پاک فوج کی وجہ سے۔ انڈیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا، کتنا تشدد وہ لوگ کرتے ہیں، کشمیر میں کتنا تشدد ہو رہا ہے جی، تو ہم اتنے آرام سے رہ رہے ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں، کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے جی۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ زبردست کام کر رہے ہیں۔ اب 10 لاکھ روپیہ ہے جی ہیلتھ کے لیے، کوئی علاج، یہاں میں نے کئیوں کو دیکھا دعائیں لے رہے ہیں لوگ، وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم داخل ہوئے، ہمارا سارا خرچہ حکومت کے سر گیا ہے، ہم سے کسی نے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ تو یار کتنی خوشی ہوتی ہے، غریب آدمی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، تو علاج فری ہے جی۔ پھر اس نے کہا کہ تعلیم میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اوپر بھی ایک پیریڈ ایسا ہوگا جو یہ بتائے گا کہ حضور کی زندگی کیا تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ کتنی بڑی اور کتنی خوشی کی بات ہے جی، قرآن پاک کی تعلیم بھی ہوگی، وہ ایسے ایسے کر رہا ہے۔ لیکن اب ہم کہیں جی بس ایک دم سارا کچھ ہو جائے، ملک سیدھا ہو جائے، اس طرح تو نہیں ہوتا نا جی، پوری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا کسی بھی لیڈر کے ساتھ۔ جب تک قوم نہیں کھڑی ہوگی نا جی، تو ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ تو خان صاحب کے ساتھ اگر قوم کھڑی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ کیسے ملک سنورتا ہے جی۔ ہم چاہتے ہیں کوئی بھی آئے، فرض کرو چلو ان کی حکومت ختم کرتے ہیں، کوئی اور آ جائے، لیکن قوم کا خیال رکھیں، ملک کا خیال، ملک پہلے ہے۔ ملک نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا ہے جی۔ تو اور جو بھی آئے 5 سال کے لیے حکومت کرے۔ عمران خان صاحب اپنے اس 4 سالہ دور میں غریبوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ بالکل نہیں کر رہے جی۔ مہنگائی 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 کچھ خود ساختہ بھی کی ہوئی ہے دکانداروں نے ہے جی۔ حکومت اگر 5 روپے بڑھاتی ہے، دکاندار 15 روپے 20 روپے بڑھا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی اپیل کی تھی حکومت سے کہ یہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹس ہیں نا، ان کو جگائیں، یہ چھاپے ماریں، یہ خود ساختہ مہنگائی کو ختم کریں، پھر آپ دیکھنا مہنگائی کتنی نیچے آ جائے گی۔ یہ ہم عام لوگوں کا بھی قصور ہے، ہم 2 روپے کی چیز جو ہے 10 روپے میں بیچتے ہیں۔ اب رمضان شریف آ رہا ہے نا، اب ٹماٹر دیکھنا 200 سے اوپر جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ پوچھنے والا ہی نہیں، فوڈ ڈپارٹمنٹ سویا ہوا ہے جی، وہ جاگے وہ چھاپے مارے جناب، تاکہ رمضان شریف میں ویسے بھی اس کے علاوہ بھی، اور خاص طور پر یہ رمضان شریف میں تو سہولت ملے نا عوام کو۔ مجھے تو شک ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، سبزی، گوشت، فروٹ، سب کچھ، کیونکہ مسلمان ہیں نا جی ہم۔ پھر ہم کہتے ہیں حکومت یہ کرتی ہے تو حکومت وہ کرتی ہے نہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ رمضان شریف میں
لوگ خود ساختہ مہنگائی نہیں کریں گے۔ تو عمران خان صاحب اب ڈٹے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں جی کہ عدم اعتماد تحریک میں ووٹنگ کا دن آئے، اللہ پاک خیر سے لائے، اور ان کا یہ جو 27 تاریخ کا جلسہ ہے نا وہ سننے والا ہوگا۔ اس میں انہوں نے کہا نا میں کچھ باتیں کروں گا کھل کے، تو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی۔ تو پوری قوم سے دعا کی اپیل کرتا ہوں کہ اے رب کائنات ایسا مضبوط لیڈر اب یہ جو ملا ہے نا یہ زبردست، عمران خان صاحب زبردست ہے، پاک فوج بھی زبردست ہے، میرا سلام ہے پاک فوج کو۔ تو باقی ویورز اور سنائیں، سب خیریت ہے جی؟ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا اپنے ویورز سے خیریت بھی دریافت کروں اور کچھ گپ شپ بھی سیاسی کر لیا کروں جی تھوڑی بہت۔ یہ نہیں میں کسی کی فیور کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جو اچھا ہے نا اس کے ساتھ قوم کو کھڑا ہونا چاہیے، جو بھی اچھا ہے۔ اب اس نے کہا جی کہ یہ لوٹ گسوٹ جو ہے یہ ملک میں ختم کروں گا میں، تو بڑی اچھی بات ہے یار، نہیں اچھی بات؟ انشاءاللہ وقت لگتا ہے اور انشاءاللہ یہ کرپشن ختم کرے گا یہ شخص عمران خان جو ہے نا، انشاءاللہ کرپشن ختم کرے گا۔ چلیں کچھ ٹیم میں کچھ ہے ایسی کمزوری، ٹیم اتنی اچھی نہیں آئی عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن انشاءاللہ ایسے ایسے وہ بہتر کر لیں گے، ہے نہیں؟ تو باقی بھی بس آپ سنائیں، سب ٹھیک ہے؟ میں نے اپیل کی تھی اپنے منتخب نمائندوں سے اور حکومت سے بھی کہ اپن ملک پورہ میں قبرستان کی جگہ نہیں ہے، تو ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں وہ اس طرف اہلیان ملک پورہ کی ہیلپ کریں اور قبرستان کے لیے جگہ لے کر دیں۔ دوسرا سوئی گیس کی پائپ لائن جو ہے وہ 4 انچ کی بچھائی جائے، ہے جی؟ یہ میں اپیل پہلے بھی کر چکا ہوں۔ اور تیسرا میں نے کہا تھا یہ جو چھاڑی محلہ سے لے کر شملہ پہاڑی موڑ تک نالہ ہے یہ اوپن ہے، اس کے ساتھ مکان بنے ہوئے ہیں اور یہ پانی جو ہے مکانات کو لگ رہا ہے، تو لوگ بڑے پریشان ہیں۔ تو واسا کو چاہیے کہ وہ اس نالے میں نہ پائپ ڈالے تاکہ لوگوں کے مکانات کو پانی نہ لگے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ واسا ضرور یہ کام کرے گا، ہاں جی؟ تو باقی بھی بس انشاءاللہ یہ چینل آپ کی آواز ہے، جہاں پہ کوئی مسئلہ آپ بتائیں میں آواز اٹھاؤں گا اور انشاءاللہ اس وقت تک اٹھاتا رہوں گا جب تک وہ مسئلہ حل نہ ہو۔ تو میں آپ زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتا کیونکہ آپ کا قیمتی وقت ہے۔ اس دعا کے ساتھ کل تک کے لیے اجازت چاہوں گا کہ رب کائنات آپ لوگوں پر اپنا فضل و کرم کریں، آباد رہیں، خوش رہیں۔ اب افضال خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔